السلام علیکم ویورز، خدا را آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے لیے، اپنے عزیز و اقارب، اپنی بہن بیٹی کے لیے اگر رشتہ تلاش کر رہے ہیں تو بے جا اننیسیسری ڈیمانڈز نہ کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ 1 سال 2 سال 4 سال کا آپ کو عرصہ لگ جاتا ہے اور آپ ایک اچھے رشتے کی تلاش میں ہوتے ہیں اور اننیسیسری ڈیمانڈز کر رہے ہوتے ہیں، جس سے بہت زیادہ وقت ضائع ہوتا ہے اور آپ لوگوں کے جو بچوں کی جو لائف ہوتی ہے اس سے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے۔ ویورز، یہ ایک تھوڑا سا ایک ایسا ٹاپک ہے جس کو ہو سکتا ہے کچھ لوگ پسند نہ کریں اور کچھ لوگ ہو سکتا ہے جو میری بات کو سمجھیں، ٹھیک ہے؟ تو میں نے جو میرے مائنڈ کو ٹھیک لگ رہا ہے اور دین کے مطابق ہے وہ بات میں کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی اس پر غور کریں، زیر غور لے کر آئیں۔ کچھ ایگزامپلز بھی دینا چاہوں گا تاکہ آپ کو بات کی کلیئرٹی ہو۔ تو ویورز، آج کا ٹاپک ایک اہم ٹاپک ہے، اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ اگر آپ کو بھی ایک ریزنیبل ہم پلہ رشتہ چاہیے ہے، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آلودہ میرج بیورو سے رابطہ کریں۔ ہماری ایک پراپر پروفیشنل ٹیم ہے جو کہ آپ کو آپ کی جائز ریکوائرمنٹ کے حساب سے رشتہ ڈھونڈ کر دینے کی بھرپور کوشش کرے گی۔ تو ویورز، ایک ایگزامپل یہ ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے مجھے ایک صاحب کی کال آئی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے جو ہے وہ گجر فیملی سے رشتہ چاہیے اور MBBS بھی ہونا چاہیے فیمیل کو۔ اب ویورز، یہاں آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب سے ان کا تعلق ہے، نام میں جو ہے ان کا ڈسکلوز کرنا نہیں چاہوں گا فار دا پرائیویسی پالیسی، ٹھیک ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو کیوری آ رہی ہے، جو ڈیمانڈ آ رہی ہے، ہم نے اس کو سمجھنا ہے کہ کیا یہ ڈیمانڈ اکارڈنگ ٹو پیرامیٹر ہے یا نہیں۔ پہلے انہوں نے کہا کہ ہم اپنی کاسٹ سے باہر نہیں کرتے، ہمیں اپنی کاسٹ میں ہی چاہیے، ہماری کاسٹ کے بھی ہونے چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 2 جو ہے وہ ڈاکٹر بھی ہونی چاہیے اور نمبر 3 وہ انگلینڈ میں جا کر وہاں پر شفٹ بھی ہونی چاہیے۔ اب جی ایک تو یہ تھا کہ میں ان کو کوئی نہ کوئی ایسے فیک پروفائل بنا کر کسی کی بھی پروفائل میں لکھ کر کے گجر ہیں اور MBBS ہیں، چاہے وہ ارائن ہو یا کوئی اور کاسٹ کی کوئی بھی ڈاکٹر ہو، اور میں ڈیٹا ان کو سبمٹ کر دوں اور ان سے فیس لے لوں اور اس کے بعد ان کو کہوں ان کا ہو گیا ہے رشتہ اور اب میں ڈھونڈ رہا ہوں مزید۔ ایک طریقہ کار تو یہ ہے، اور ایک طریقہ کار یہ ہے کہ میں ان کو ریالٹی پر بتاؤں کہ کیا یہ پاسبل ہے یا نہیں ہے۔ ویورز، اس بات پہ آپ نے غور کرنا ہے کہ ایک کاسٹ کے ساتھ جب بھی آپ میرج بیورو والوں سے رابطہ کریں گے، ہمیشہ لوگ کیا کہتے ہیں، زیادہ تر جو لوگ کہتے ہیں ہم نے اپنی کاسٹ سے باہر نہیں کرنا۔ ویورز، تو یہاں میں عرض یہ کروں گا، بھائی آپ کی فیملی ہے نا، آپ کی، اگر آپ گجر ہیں، آرائی ہیں، مغل ہیں، آپ ملک ہیں، ٹھیک ہے، آپ کسی بھی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کی برادری، آپ اپنے برادری کے 10 بڑے لوگوں کو کہہ دیں، وہ آپ کو نکال دیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو آپ اپنی برادری میں سے خود ہی ڈھونڈ سکتے ہیں نا۔ یا وہ کہتے ہیں ہماری برادری بہت بڑی ہے، ہماری برادری کے 500 لوگ تو فلاں جگہ بیٹھے ہیں، 1000 لوگ فلاں جگہ بیٹھے ہیں، تو بھائی پہلے تو اسٹرگل آپ خود کر لیں۔ آپ کو میرج بیورو والوں کی سروسز کی کیوں ضرورت پیش آ گئی؟ جب آپ کو چاہیے فیملی میں ہے تو آپ اپنی فیملی میں کیوں نہیں ڈھونڈ سکتے؟ یا آپ کو آپ کی فیملی میں ہم پلہ نظر نہیں آ رہا تو پھر ہم آپ کی فیملی میں سے کہاں سے آپ کے ہم پلہ نکال دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو بے جا فرمائش ہوتی ہیں، جیسے کہ میں ایگزامپل 1 بتا رہا ہوں آپ کو کہ ڈاکٹر بھی ہو اور ہماری فیملی سے بھی ہونا چاہیے۔ تو ویورز، اگر پنجاب کے میڈیکل کالجز کی بات کی جائے تو ملتان کے اندر نشتر میڈیکل کالج ہے، لاہور میں کنگ ایڈورڈ ہے، فیصلہ آباد میں JC ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہم باولپور، گجرانوالا، پنڈی، اسلام آباد کے، اگر یہ ہم ڈویژنل لیول کے سٹیز پر میڈیکل کالجز کو دیکھ لیں اور پرائیویٹ کالجز کو بھی دیکھ لیں اور ان کا ڈیٹا بھی لے لیں، وہاں جا کے ایک لیٹر بھی لکھیں، جناب مجھے کوالیفائڈ، جتنے کوالیفائڈ ڈاکٹرز یہاں سے پڑھ کر گئے ہیں 2024 میں 23 میں، مجھے ان کی کائنڈلی لسٹ دے دیں۔ تو وہاں پر بھی یہ کرنے پر بھی اور سارا ڈیٹا اسکروٹنائز کرنے پر بھی میچ نہیں بن پائے گا،
ٹھیک ہے جی، یا ایج ڈفرنس آ جائے گا، ٹھیک ہے، یا پرسنالٹی ڈفرنس آ جائے گا، یا کوئی اور ڈفرنس آ جائے گا. تو یہاں میں عرض یہ کرنا چاہوں گا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ذاتیں بنائی ہیں، کنبے بنائے ہیں، ٹھیک ہے، پرائورٹی اس کو دیں، یہ نہیں ہے پرائورٹی نہ دیں، پرائورٹی اس کو دیں. لیکن اگر نہ ہو تو پھر جہاں پر بھی اچھی فیملی کے رشتے مل جائیں، کسی بھی ذات میں مل جائیں. ہاں اگر آپ پنجابی ہیں تو پنجابیوں کی بہت ساری کاسٹ ہیں، سرائکی ہیں تو سرائکیوں کی بہت ساری کاسٹ ہیں، اگر آپ پختون ہیں تو پختونوں کی بہت ساری کاسٹ ہیں، اگر آپ سندھی ہیں، بلوچی ہیں، بہت ساری کاسٹیں ہیں. ٹھیک ہے جی، آپ اسی سیٹ کے اندر رہتے ہوئے، اسی کاسٹ کے اندر رہتے ہوئے آپ ایک اچھا میچ دیکھیں، لوگوں سے ملیں، ان کو ان کے بیہیویئر کو دیکھیں، ان کی بیہیویئر کے اوپر فوکس کریں، ان کا رکھ رکھاؤ دیکھیں. ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی یا اپنی فیملی کے ممبرز کی، اپنی بیٹیوں کی، اپنی بہنوں کی لائف کا فیصلہ کریں. ٹھیک ہے جی، آپ لوگ ماشاءاللہ سب لوگ جانتے ہیں کہ لائف کے اندر ایک سب سے بڑا ڈیسیجن ہوتا ہے، وہ شادی کا ڈیسیجن ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ اننیسیسری فلٹرز لگاتے ہیں، اننیسیسری ڈیمانڈز کرتے ہیں، تو آپ 1 سال تک بھی لگے رہیں گے، 2 سال تک، 3 سال تک، 4 سال تک لگے رہیں گے، آپ اپنے ٹارگٹ کو اچیو نہیں کر پائیں گے. اور ایٹ دی اینڈ پھر آپ جو پہلے جو بہتر مل رہا تھا اس سے بھی آپ جائیں گے. ٹھیک ہے جی، اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں. ٹھیک ہے جی، جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہاں پر، جس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ فلاں کاسٹ میں بھی چاہیے. پہلی ٹاپ تو آ جاتا ہے کہ ایک کاسٹ بتا دی جاتی ہے، پھر اس کے ساتھ بھائی آرمی پرسن بھی ہونا چاہیے، آرمی کا آفیسر ہونا چاہیے. اب بھائی آرمی کا آفیسر بھی نکالیں، اس کاسٹ کا بھی نکالیں. ٹھیک ہے جی، اور بقایا چھوٹی فیملی بھی ہو، وہ ویل سیٹلڈ بھی ہو، وہ یہ بھی ہو. ایسے اس سے کیا ہوگا؟ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ ایک جائز مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن وہ دوسرا جو پرسن ہوتا ہے جس کا روز کا کام ہے، یا آپ تھرڈ پرسن کے سامنے جب یہ مدعا رکھیں گے، جب بات کو رکھیں گے، تو تب پتہ چلے گا کہ یہ فرمائش جائز ہے یا ناجائز ہے. ٹھیک ہے، ہاں ریئر کیس ہوتی ہے جس میں آپ 100% میچ بنا لیں. جی، یہاں میں یہ بھی عرض کروں کہ ریئر کیس ہوتے ہیں. یہ ویڈیو لمبی ضرور ہو رہی ہے، لیکن یہ جو باتیں ہیں یہ حقائق پر مشتمل ہیں. ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ بے حد خوبصورت ہے، ہمارا بچہ جو ہے وہ ڈسپلنڈ ہے اور ویل سیٹلڈ ہے، ہمارا گھر ایسے ہے، ہماری فیملی ایسے ہے. وہ ساری کی ساری خوبیاں ہماری فیملی کے اندر ہی ہیں. اور ہمیں جی دوسری جو فیملی چاہیے وہ جنت کی صفات والی چاہیے، ان میں جنت کی صفات ہونی چاہیے، وہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہوں. ٹھیک ہے جی، کوئی بھی ایسی خصوصیت نہیں ہونی چاہیے جو ان میں نہ ہو. وہ ایماندار ہوں، دیانتدار ہوں، وہ شریف ہوں، وہ ویل سیٹلڈ ہوں، 4-5 گاڑیاں کھڑی ہوں، خوبصورتی میں بے انتہا ہوں، مال ان کے پاس اچھا ہونا چاہیے. کوئی خوبی ایسی نہیں ہونی چاہیے جو نہ ہو. بھائی یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں جو جائز مطالبات ہیں ان کی طرف آئیں. اگر کوئی 19-20 بھی ہو رہا ہے تو لوگوں سے مل کر دیکھیں، وہ کہیں پر ایک آدھی چیز میں کمپرومائز کرنا سیکھیں تاکہ بات آگے بڑھ سکے. ایٹ دی اینڈ ہونا یہی ہوتا ہے کہ آپ کو کسی نہ کسی چیز کی کمپرومائزیشن پر ہی آنا ہوتا ہے. اور یہ بات کچھ لوگوں کو پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو 3 مہینے بعد سمجھ آتی ہے، کچھ کو 3 سال بعد سمجھ آتی ہے، کچھ کو 10 سال بعد سمجھ آتی ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو سمجھ ہی نہیں آتی. ٹھیک ہے وہ، تو یہاں آج کی ویڈیو کا ٹاپک جو ہے وہ یہی ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ دیکھیں کہ ہر فیملی کے اندر، چاہے وہ غریب فیملیز ہیں، امیر ہیں، ویل سیٹلڈ ہیں، شادی بیاہ کے مسئلے مسائل ہیں، ہر ایک کو پروپوزل چاہیے ہے. ٹھیک ہے جی، اس لیے پہلے لوگ فیملیز میں دیکھتے ہیں، جب وہ وہاں ان کو کوئی سد باب نظر نہیں آتا تو وہ میرج کنسلٹنٹ سے رابطہ کرتی ہیں. تو انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ بہترین میرج کنسلٹنٹ کی کیا خوبیاں ہوتی ہیں اور اس کو کیسے آپ سرچ آؤٹ کر سکتے ہیں. اس پہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس ٹاپک کے اوپر میں ایک اچھا کام کروں.
ایک اچھا نیٹ ورک آپ کو پرووائڈ کروں، اچھی سروسز دوں، اور گاہے بگاہے میں اس بارے میں ویڈیوز بھی بناتا ہوں، ہر پوائنٹ آف ویو کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ آپ لوگ مجھے بھی کمنٹ کے اندر سجیسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی خاص ٹاپک پر ویڈیو کو بناؤں، ٹھیک ہے جی۔ اور بھی بہت سے ٹاپک ہیں میرج بیورو میں جو نکاح کے اندر ڈیمانڈ رکھی جاتی ہیں، ایک یہ ٹاپک بھی میرے مائنڈ میں ہے کہ میں اس کے بارے میں بھی لکھوں۔ دوسری شادی کے حوالے سے بھی میں بہت زیادہ ویڈیوز بناتا ہوں، جب ہمارے پاس لوگوں کا ایک بہت زیادہ کیوریز آتی ہیں سیکنڈ میرج کے حوالے سے، اور جو پاکستان کا کلچر ہے وہ اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، ہمارا دین کیا کہہ رہا ہے، علماء کیا کہہ رہے ہیں، ہماری کورٹس کیا کہہ رہی ہیں، ہر پوائنٹ کو ہم نے اس میں دیکھنا ہے کہ کیا کرنا چاہیے، معاشرے کے لیے بہتر کیا ہے، ہمارے لیے بہتر کیا ہے، ہماری دنیا اور آخرت کے لیے بہتر کیا ہے۔ ہمیں ہر اینگل کو دیکھنا ہے، سوچنا ہے، اور یہ ہماری لائف ہے، یہ دوبارہ نہیں ملنی ہے کہ یہ چانس ہے اور اس کے بعد ایک دوسرا چانس شروع ہونا ہے۔ جیسے کہ ہندو کہتے ہیں 7 جنم ہوں گے، اتنے جنم ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ وہ والا سین نہیں ہے۔ بینگ اے مسلم ہمیں پتہ ہے کہ اس زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اور ہمیں اس کو دنیا کے لیے بھی بہتر بنانا ہے اور آخرت کے لیے بھی بہتر بنانا ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کی کوئی بھی سجیشن ہے تو آپ لوگ مجھے ضرور بتائیں۔ الہدا میرج بیورو پاکستان کا ایک سب سے بڑا نیٹ ورک ہے، جس میں ہم نے بہت سارے ممبرز کو اس کام کے لیے ہائر کیا ہوا ہے، اور ہم ہر شہر کے اندر کوشش کر رہے ہیں کہ شفاف طریقے سے ہم میچ میکنگ کی سروسز دیں، اس کو بہتر سے بہتر کریں، لوگوں کا اعتماد بنائیں، ٹھیک ہے، اس میں جو ہو سک رہا ہے ہم کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کی بھی جو سجیشن ہے وہ ہمیں دیں، ہمارے آفس ضرور تشریف لائیں، ہمارے ٹیم ممبر سے ملیں، تاکہ آپ لوگوں کو ہمارے کام کے طریقہ کار کا پتہ چلے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔